نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ آج کی تلاوت میں 27واں پارہ خالف ما خطبکم، اس کا پاؤ پارہ، اور 28واں پارہ قد سمع اللہ، مکمل پارے کی تلاوت ہوئی تو سوا پارہ پڑھا گیا، جس میں سورہ حدیث کی 20 پر 9 آیتیں، سورہ مجادلہ کی 22 آیتیں، سورہ حشر کی 24 آیتیں، سورہ ممتحنہ کی 13 آیتیں، سورہ صف کی 14 آیتیں، سورہ جمعہ کی 11 آیتیں، سورہ منافقون کی 11 آیتیں، سورہ تغابن کی 18 آیتیں، سورہ طلاق کی 12 آیتیں، سورہ تحریم کی 12 آیتیں، مکمل 160 پر 6 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ حدید کی تلاوت سے آغاز ہوا۔ حدید کے معنی لوہے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا، میدان جنگ کے اندر یہ کام آنے والا بہترین آلہ ہے، اسے ہتھیار بناتے ہیں، لوہے کے لباس بنا کے میدان جنگ کے اندر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تمہارے پاس جو دولت ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے یہ دولت تمہارے ساتھ، تمہاری روح نکلنے کے بعد یہ دولت کیا ہے؟ دوسروں کے ہاتھ میں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک یہ تمہارے پاس ہے اسے اپنا مال سمجھ کے خرچ کرو، اور جیسے ہی تمہارے وارثوں کے پاس یہ دولت چلی جائے گی تمہارا مال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے جو قربانیاں دیں، قیامت تک آنے والے مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابتدائی دور تنگی کا دور تھا، صحابہ کے پاس مال و دولت نہیں تھی، انہوں نے جو کچھ کام کیا دین کے لیے، محنت کی، جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، کتنا خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں، انہوں نے جہاد کیا ہو، مگر ان کے درجے کو، ان کے اجر و ثواب کو پا نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کی زندگی کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھیل کود کا ایک منظر ہمارے سامنے آتا ہے، دنیا کی زندگی ایسے ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فخر کا زمانہ، زینت کا زمانہ آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر رونق دولت کو جمع کرنا، اولاد کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ تو گویا زندگی کے 3 مراحل بتائے گئے۔ بچپن کا دور کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود کا دور ہوتا ہے۔ جوانی کا دور بننے سنورنے کا دور ہوتا ہے، زینت کے پوشاک پہنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کا دور کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر دولت کو جمع کرنے کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر کہتے ہیں جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے پودے اگتے ہیں، جب پودے اگتے ہیں تو ہرے رہتے ہیں، ہرا پن جانے کے بعد پیلا پن آتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے، کچرا ہو جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ بچپن، جوانی، بڑھاپا، اس کے بعد قبر کی منزل۔ اس کے بعد والی سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کے معنی جھگڑا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر اوس، ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے،
کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کے اندر یہ جملہ استعمال ہوتا تھا، اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، دونوں کے اندر جدائی ہو جاتی، گویا اس کی بھی ماں ہو جاتی تھی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا میرے شوہر نے ایسا کہا، تو آپ نے کہا دونوں جدا ہو جاؤ، طلاق ہو گئی۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے جھگڑا کیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ زبان سے کہنے سے بیوی ماں نہیں ہوتی، جدائی کیسے ہو سکتی؟ میرے شوہر بوڑھے ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت کے اندر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں اپنے کمرے میں کونے میں تھی، حضرت خولہ دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، وہ بات میرے کان تک نہیں پہنچی، حضرت خولہ کی بات کو اللہ تعالیٰ سن لیا جو ساتواں آسمان کے اوپر۔ تو مفسرین نے کہا یہ ایسی خاتون ہے، اس کا ایمان اللہ پر کیسے تھا؟ نبی سے جھگڑا کرتی ہے، شکایت اللہ سے کرتی ہے، میں اپنے شوہر سے کیسا جدا ہو سکتی ہوں؟ یہ ہونے والی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں احکامات نازل کیے اور یہ کفارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اس کی پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے کفارے نازل کیے۔ پہلا کفارہ کیا ہے؟ یہ غلام کو آزاد کرنا۔ دوسرا کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے روزے رکھنا لگاتار، بیچ میں چھوٹ گیا پھر شروع سے رکھنا۔ اور تیسرا کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت سارے آداب سکھائے، اس کے اندر ایک ادب یہ سکھایا آپس میں بیٹھ کر کان میں بات نہ کرے، ضرورت پڑنے پہ بات کر سکتے ہیں۔ مدینے کے اندر جب صحابہ گزرتے منافقین یہودی خالی دوسروں کے کان میں بات کرتے، بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، صرف کان ان کے زبان تک لے جاتے۔ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، یہ سمجھنے لگتے ہیں یہ لوگ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے انما النجوى من الشیطان، کان میں بات کرنا کیا ہے؟ شیطان کے جانب سے۔ ایسا کرنے سے مومنوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی اگر 3 آدمی ہیں، دونوں اگر کان میں بات کرنا چاہتے ہیں، تیسرے کو الگ نہیں کرنا، کسی اور آدمی کو لا کے اس آدمی کو حوالے کر دو، تم دونوں آپس میں کان میں بات کر سکتے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ علماء نے کہا اگر 3 آدمی ہیں، 3 آدمیوں کو ایک جگہ رہنے کا موقع ملا، اگر 2 آدمی بات کرنا چاہتے ہیں کوئی اور زبان میں، وہ زبان تیسرا آدمی نہیں جانتا، اس زبان کے اندر 2 آدمی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تیسرا آدمی وہ زبان جانتا ہے، مثال کے طور پر 2 آدمی تیلگو جانتے ہیں، تیسرا تیلگو نہیں جانتا، تینوں بیٹھ کر آپس میں دونوں تیلگو میں بات نہیں کرنا، تیسرے کو نظر انداز کر کے، تو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے یہ بتایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، السلام علیکم یہ کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی تمہاری موت واقع ہو جائے، اور یہ کہہ کر جاتے ہیں اور اپنے دل میں یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے پیغمبر کو بدعا دی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں تم تو کیا ہے آخرت میں جہنم میں جانے والا، دنیا میں عذاب دے کے کیا فائدہ۔ اس کے بعد والی سورہ حشر ہے۔ حشر کے معنی جمع ہونا۔ مدینے کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینوقا، بنو نذیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد ان سے آپ نے معاہدہ کیا کہ ہم مل کر رہیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، اگر دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔
تو بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیا، چھپے طور پر کافروں سے ملے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ پلان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے رہے اوپر سے بڑا پتھر آپ کے اوپر ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ پھر وہ لوگ کیا ہیں اپنے خلوں کے اندر محصور ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا گہراؤ کیا۔ اس کے بعد وہ سارے بنو نذیر یہودی اپنی جان کی امان لے کر باہر آئے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں رسول کی تعلیم تمہارے لیے اہم ہے۔ رسول کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے۔ رسول جو کہتا ہے اس پر عمل کرو، جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، آنے والے کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ توشہ تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ آخرت کی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی مر جاتا ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گئے؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا؟ یہاں دونوں کی سوچ بتائی گئی۔ آدمی مر گیا، اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کیا چھوڑا، جبکہ موت کے فرشتے یہ کہتے ہیں یہ بندہ آخرت کا سفر کر رہا ہے، وہ سفر کے لیے کیا آگے بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں آنے والے کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کیا ہے؟ سخت قسم کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں انسان کا دل کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں بالکل کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب پہاڑ کے اوپر اللہ کے ڈر سے چور چور ہونے کا یہ موقع بتایا گیا، تو ہمارے دل اللہ کے ڈر سے کس قدر مانوس ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ ممتحنہ ہے۔ ممتحنہ کے معنی امتحان والی عورت۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے جو صلح آپ نے لکھائی، مکے والوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکے پر حملہ کرے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مکے والوں کو خط لکھا یہ کہہ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملے کی تیاری کرتے ہیں، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ خط کیا ہے؟ ایک عورت کے ذریعے مکہ بھیج رہے تھے، وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس چٹھی ہے، لے کر آؤ۔ صحابہ گئے، وہاں عورت پائی گئی، چٹھی اس سے لائی گئی۔ چٹھی کے اندر وہی مضمون تھا۔ حضرت حاتب نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر ارادہ کرنے کا نہیں، جنگ کا ارادہ کرنے کا فیصلہ کیا، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے بتایا مکے کے اندر میرے رشتہ دار ہیں، اگر حملہ ہو گیا میرے رشتہ دار مارے جائیں گے۔ میں نے مکے والوں کو اس وجہ سے لکھا میرا احسان سمجھ کر میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے حکم دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور کہا کہ یہ صحابی جنگ بدر میں شریک ہوئے، معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اے ایمان والوں تم میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. جو اللہ کا دشمن ہے اسے دوست نہیں بنانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہتے ہیں مکے والوں نے تمہارے اوپر تکلیفیں ڈھائی، تم کو مکے سے نکالا، ایسے لوگوں سے چھپے طور پر دوستی کرنا مناسب نہیں. اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اپنے قوم کے سامنے، باپ کے سامنے انہوں نے توحید کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے معبودوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی قائم ہو چکی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا گیا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے پروردگار تو ہم کو فتنہ نہ بنا کافروں کے لیے. مفسرین نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ ہمارے اوپر کافروں کو مسلط نہ کر، کافر ہمارے بڑے ہو جائیں گے، ہمارے لیے فتنے کا ذریعہ ہوگا. اور دوسرا معنی یہ بتایا گیا اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کافروں کو ہمارے اوپر مسلط مت کر. یہ بہترین دعا ہے، پڑھنا چاہیے. آج پوری دنیا کی حالت کیا ہے، کافر کیا ہے، تمام مسلمانوں پر غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کا جہاد، ان کی قربانی، ان کا ایثار، ان کی دعائیں. یہ دعا کیا ہے آج کے وقت ہمارے لیے بہترین ہے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے اے اللہ کافروں کو ہمارے اوپر فتنے کا سبب نہ بنا. اس کے بعد والی سورہ صف ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی بات کہنا چاہیے جو ہم پسند کرتے ہیں. جو ہم پسند نہیں کرتے دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے جس پر ہم عمل نہیں کرتے دوسروں کو اس کی طرف ہدایت نہیں دینا. ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں دوسروں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم اس پر عمل کرو. جس بات پر ہم عمل کرتے ہیں وہی بات کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس پر تم عمل نہیں کرتے دوسروں کو دعوت دیتے ہو اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا میں بنی اسرائیل کا رسول ہوں اور میں تمہارے سامنے تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور بشارت سناتا ہوں. میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت انہوں نے سنائی. بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے. اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. آخری پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد پیغمبر آنے والے ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اس کے بعد والی سورہ جمعہ ہے. جمعہ کی فضیلت بتائی گئی. ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی صفتیں بیان کی گئیں. الملک اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں. القدوس تمام عیب سے پاک و صاف ہے. دنیا میں جتنے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے اندر عیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کرتے ہیں میں ایسا بادشاہ ہوں میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے یہ بتایا ان کو تورات جیسی کتاب دی گئی. تورات ان کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے کہتے ہیں اگر گدھے کے اوپر تورات رکھ دی جائے، گدھے کو معلوم نہیں یہ کیا کتاب ہے، کیا گدھا عالم ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تورات ملنے کے بعد یہ گدھے کی طرح ہو گئے. یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی قرآن مجید ہے، اگر ہم عمل نہیں کرتے گویا گدھے کے اوپر قرآن مجید ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں. آدمی کب بھاگتا ہے؟ جب کہ دشمن پیچھے ہوتا ہے، دشمن سے پیچھا چھڑانے کے لیے آگے بھاگتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو موت سے آگے بھاگتے ہیں موت سامنے سے آتی، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ اگر کوئی موت سے بھاگنا چاہتا ہے وہ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو نکال دیں، موت اس کا پیچھا نہیں کرتی، جیسا وہ بھاگتا ہے سامنے سے موت آتی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ملاقات کرنے والی۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ جمعہ کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے ہی جمعہ کی اذان دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، اپنی تجارت کو چھوڑ دو، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ جمعہ کے وقت جتنا وقت ہے آدھا گھنٹہ سوا گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دو۔ تجارت نہیں کرنا، بیپار نہیں کرنا، جمعے کی نماز کے بعد بیپار کر سکتے ہیں۔ اور آخری آیت میں یہ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، خاص سالی کا دور تھا، کسی نے آ کر مسجد میں کہا اناج کا قافلہ آیا ہوا ہے، جتنے صحابہ تھے سب باہر چلے گئے سوائے چند صحابہ کے۔ ان کو ڈر تھا اگر ہم نماز کے بعد جائیں گے اناج ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، تم دنیا کو چاہتے ہوئے باہر چلے گئے، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے، روزی دینے والا وہ ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرو، روزی کے اسباب تمہارے لیے پیدا کرے گا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ منافقون ہے۔ مدینے کے اندر یہی مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے، سامنے سے مسلمان، پیچھے سے کافروں کا منافقوں کا ساتھ دیتے تھے۔ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام برائیوں کو بیان کیا۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا صدقہ کر کے اللہ کے قریب پہنچ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرنے والا جو نافرمان ہوتا ہے صدقہ کرنے کی تمنا کرتا ہے، جب تک زندہ رہا صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، جب روح نکلنے کے قریب آ گئی درخواست کرتا ہے مجھے موقع دیا جائے، صدقہ کر کے نیک بن کے تیرے پاس آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب موت کا وقت آ جاتا ہے آگے پیچھے ہونے کا کوئی چانس وقت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ تغابن ہے۔ تغابن کے معنی کیا ہے؟ گھٹنا بڑھنا، ہار جیت بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن نام اعمال تولے جائیں گے، جن کا اعمال بھاری ہوگا وہ کامیاب، جن کا ہلکا ہوگا ناکام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کیا ہے، ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ خاص کر یہ کہتے ہیں بعض لوگوں کی بیویاں بچے ان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، تمام بیویاں تمام بچے آزمائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ آزمائش ہوتی ہیں، بعض کے بچے ان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو، ان کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرو، ان کے اوپر زبردستی نہ کرو۔ اس کے بعد والی سورت سورہ طلاق ہے۔ اس سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسائل بیان کیے گئے۔ عورت کو طلاق کب دینا ہے، اس کی عدت کتنی ہے، طلاق دینے کے بعد اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا، طلاق دینے کے بعد عورت کو کہاں ٹھہرنا ہے، اگر طلاق دی جاتی ہے مہر کتنا واپس کرنا ہے، یہ تمام تفصیلات چھوٹی صورت کے اندر بتائے گئے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ تحریم ہے۔ تحریم کے معنی حرام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی عادت تھی، عصر کے بعد آپ اپنے بیویوں کے گھر جایا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں زیادہ ٹھہرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے مل کر یہ کہا کہ ان کے گھر میں زیادہ کیوں ٹھہرتے ہیں؟ پتہ لگایا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد کو آپ کے سامنے پیش کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا، وہ کھانے میں وقت لگتا تھا،
یہ دونوں مل کر پلان بناتی ہیں اگر آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہنا آپ کے زبان سے بدبو آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو ان سے پوچھا کیسی ہے؟ اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے زبان سے بدبو آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے شہد کھایا ہے، اس میں بدبو کا سوال نہیں۔ خاموش ہو گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے زبان سے بدبو آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، دو بیویوں کی بات سن کر انہوں نے کہا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں اے پیغمبر، اے نبی، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی پلان کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا تم نے جو پلان بنایا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیا، تم دونوں اللہ کے پاس توبہ استغفار کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر کے اندر 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ 2 عورتیں کافرہ تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ 2 عورتیں جہنم میں جائیں گے، ان کے شوہر ان کے حق میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، دونوں پیغمبر، دونوں کی بیویاں جہنم میں جائیں گے۔ تیسری عورت کا اللہ نے ذکر کیا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی نقل کیا، اتنی نیک خاتون تھی، فرعون کی بیوی تھیں۔ فرعون جو ظالم بادشاہ تھا، حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، اس نے حضرت آسیہ کو تختے پہ لٹا کر ان کے جسم پر میخیں مارنے کا حکم دیا۔ ایسے موقع پر وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں اے اللہ میرے لیے جنت میں تیرے پاس گھر تعمیر کر۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی، دعا کے جملے پر غور کرو۔ وہ دعا کرتی ہے اے اللہ تو میرے لیے گھر کی تعمیر کر تیرے پاس۔ اس کا ایمان کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا، اللہ پر یقین کیسا تھا، خالی اس دعا کے ذریعے ہم اس کی سیرت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی عورت حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ پاک دامن عورت تھی، اللہ کے کتابوں پر اس کے رسولوں کو تصدیق کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ 4 عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے امت کے سامنے پیش کیا۔ جو بھی عورت نیک عمل کرتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ ہے، جو برائی کرتی ہے، شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہے، وہ جہنم میں جانے کی مستحق ہیں، کوئی اس کے حق میں کام نہیں آئے گا۔ تو آج کی تلاوت کے اندر یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔